اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یتین کریں گے، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں 92 نمبر سورہ کی تھی۔ یہ اس سے 2 سورہ چھوڑ کے 95 نمبر سورہ ہے، تو یتین سورہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ 95 نمبر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کی 8 آیات ہیں ٹوٹل۔ چھوٹی سی ہی سورہ ہے، چھوٹی چھوٹی 8 آیات ہیں۔ اور یہ جو ہم پیچھے جس ترتیب سے سورہ پڑھتے آ رہے ہیں، آلموسٹ اسی طرز کی یہ بھی سورہ ہی ہے، اسی طرح ہی آلموسٹ وہی بیان ہے جو ہمارا ٹاپک آج کل چل رہا ہے، جس کو میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہہ رہا ہوں۔ اسی پہ ہی پوری کی پوری سورہ اسی پہ ہے، اسی پہ ہی اسی طرح ہی شروع میں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اور آگے ڈیٹیل اس کی بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 1، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ آیت نمبر 2، اور طور سینین کی۔ آیت نمبر 3، اور اس امن والے شہر کی۔ اب یہ 3 قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کس بات پہ؟ آیت نمبر 4، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہیں 3، کہ انسان کو ہم نے یقیناً بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اب انسان کی صورت، یہ صورت انسان کی صورت کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی یقیناً بہت بہترین ہے، بہت انسان کی اللہ پاک نے صورت بھی بہت پیاری بنائی ہے، لیکن یہ صورت میں پیدا کیا۔ تو اس میں دیکھیں، انسان میں پہلے بھی اس بات پہ بڑی وضاحت سے بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ انسان اپنے اندر، ہم پورے ایکو سسٹم پہ بھی بات کرتے رہے ہیں بڑی ڈیٹیل سے، کہ یہ جو نظام اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، یہ کہ پورے کا پورا یہ سولر سسٹم ہے، پھر ہواؤں کا سسٹم ہے، پھر ایک واٹر سائیکل ہے، پورا پانی کا نظام انسانی زندگی کے لیے، اور یہ جو خوراک زمین سے اگتی ہے اس کے لیے سورج اور پانی یہ دونوں چاہیے ہوتی ہیں، اور زمین کو اس حساب سے بنایا کہ اس سے وہ چیزیں اگیں۔ تو یہ سارا وہ تو تھا ایک ایکسٹرنل، لیکن انسان اگر اپنے آپ کو بھی دیکھے، اور آج کے دور میں تو سائنس نے ہمیں یہ کھول کھول کے بیان کر بھی دیا۔ یہ جس ٹائم پہ یہ سورہ اور یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، اس ٹائم پہ تو انسان کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتا تھا اپنے اندر اس کے کیا سسٹم ہے۔ ہاں، انسان کو اپنی قابلیت کا، انسان کو اپنے بارے میں کافی علم تھا، لیکن ہمارے اندر کون کون سے یہ جو سرکولیٹری سسٹم چل رہا ہے، یہ جو نظام انہضام چل رہا ہے، پھر یہ جو امیون سسٹم چلتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے سسٹم ہیں، یہ سارے اس طرح اس ڈیٹیل سے پتہ ہی نہیں تھے۔ تب کوئی ایکس رے نہیں تھے، تب انسان کے اندر کے سسٹم کیسے چلتے ہیں یہ نہیں پتا تھا۔ تو لیکن آج تو ہمیں پتہ ہے، لیکن تب بھی انسان کو، انسان کی صلاحیتوں کا تو پہلے دن سے، جب سے انسان ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام تھے، تب سے انسان کو اوورال اپنی صلاحیتوں کا تو پتا تھا کہ انسان کس کیپیبل ہے، کیا کر سکتا ہے، وہ کیا اچیو کر سکتا ہے، اس میں کیا 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 چیزیں ہیں، اس کی باڈی کیسی ہے، اس کی ریزسٹنس کیسی ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ فار ایگزامپل، اگر یہ دیکھیں، اور جیسا یہ انسان کو بنایا گیا ہے، کوئی بھی اور جاندار ایسا نہیں ہے۔ ہر جاندار جو ہے وہ آلموسٹ ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ میں زندہ رہ سکتا ہے، اس سے ادھر ادھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ فار ایگزامپل، جو گرمی کے جاندار ہیں وہ سردیوں میں برفانی علاقوں میں نہیں زندہ رہ سکتے، اور جو برفانی جاندار ہیں وہ کہیں اور دوسری جگہ پہ نہیں رہ سکتے گرم علاقوں میں۔ جو پانی کے ہیں وہ پانیوں کے باہر نہیں رہ سکتے، اور جو باہر والے ہیں وہ پانیوں میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ سارا انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ پاک نے جو بنائی، جو اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے، اس کی باڈی چینج ہو جاتی ہے۔
اس کا پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے، اس کا امیون سسٹم اس حساب سے چینج ہو جاتا ہے، اس کا انٹرنل سسٹم اس حساب سے چینج ہو جاتا ہے، وہ اڈاپٹیبل ہے۔ اس پہ آپ کبھی غور کیجئے گا، سائنس کو پڑھیے گا، خالی میری باتوں پہ نہیں، وہ آپ نے یقیناً خود بھی کیا ہوگا۔ تو آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ جو گرم علاقوں میں یا بہت زیادہ سخت گرمی والے علاقوں میں لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جب سرد علاقوں میں آ جاتے ہیں تو وہاں بھی رہنے لگ پڑتے ہیں۔ مشکلات ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ ہوتی ہیں، جب سرد علاقوں والے گرم میں جاتے ہیں تو ان کو بھی مشکلات، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ رہ نہیں سکتے یا مر جاتے ہیں، نہیں، وہ رہ سکتے ہیں، رہتے ہیں۔ مشکلات شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حساب سے دیکھیں یہ اڈاپٹیبلٹی ہے کیسے، یا فار ایگزامپل جو افریقہ کے اتنے گرم علاقوں میں اتنے گرمیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی سکن کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے، تو وہ کوئی انسان ڈیفرنٹ نہیں ہے، یا ان کی کوئی سکن ڈیفرنٹ نہیں ہے، یا وہ کوئی اس طرح وہ ان کو وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گندے بندے رہے ہیں یا کچھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ صاف، ہم سے بھی شاید زیادہ صاف ہو۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان کا جو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کی سکن ٹون اس حساب سے ہے۔ اب فار ایگزامپل جیسے ہم سن بلاکر یوز کرتے ہیں گرمی دھوپ سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سکن میں وہ سن بلاکر بلٹ ان اللہ نے، کیونکہ وہ ان کو سورج کا ایکسپوئر زیادہ ہے، انہوں نے سورج میں زیادہ رہنا ہے، انہوں نے روشنی اس کی سورج کی گرمی میں ان کی زیادہ ٹائم گزرنا ہے، ہر حال میں، ہر وقت انسان کام تو باہر ہی کرنا ہے نا، اندر ہی تو نہیں بیٹھا رہ سکتا، ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں تو نہیں ہوتا، کام تو باہر جا کے نکل کے کرنا ہے نا۔ اور یہ کنٹرول انوائرمنٹ بھی اب کوئی 200-300 سال سے، سال 200 سے ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کا جو انسان تھا 200 سال 300 سال پہلے سے، وہ تو کوئی ایئر کنڈیشنز یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی نا، تو باہر ہی رہنا تھا نا، ٹھیک ہے، میکسیمم درختوں کی چھاؤں ہوتی تھی، یا ان کے نیچے بیٹھنا، یا وہ تو ان کو اس طرح درختوں کی، ادھر تو درخت بھی اتنے نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں ان کے نیچے بھی وہ کوئی ٹھنڈی چھائیں ہماری طرح ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی، وہاں تو گرم، کیونکہ گرم علاقے ہی اتنے گرم ہیں، تو ان کی سکن کو ہی اس حساب سے بنا دیا گیا کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکے، اس کو وہ سہ سکے، وہ اسی لیے وہ ان کا وہ جو سن بلاکر ان کی سکن میں کیونکہ ہے، تو ان کی سکن کا ٹون جو ہے وہ چینج ہے، ڈفرنٹ ہے، ڈارک ہے۔ اور جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں جتنے بھی یہ گورے ہیں، یہ جو گورے، جن کی گوری سکن ٹون ہے، یہ سارے دیکھیں برفانی علاقوں میں اور برف والے ایریاز میں رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں سارے کے سارے وہ، یہ یورپ سارا کا سارا کیا ہے، وہ برف، ٹھنڈے علاقے ہیں، گرمی بہت کم سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایون کینیڈا، امریکہ اور اس طرح کے یہ سارے، ایون کئی لوگوں نے ادھر ادھر موو بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ظاہری بات ہے ان کی سکن تو اسی طرح کی ہی رہتی ہے، وہ ایکسیپشن، لیکن اوور آل جو ہے 90% لوگ جو ہیں وہ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی سکن ٹون اس حساب سے۔ اسی طرح ہماری جو ناک ہے، ناک کی شیپ ہے، سرد علاقوں میں وہ تنگ ہوتی ہے، گرم علاقوں میں وہ کھلی ہوتی ہے، جو یہ کالے ہیں ان کے دیکھیں ناک بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جو ادھر یورپین لوگ ہیں ان کے ناک باریک اور پتلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح آنکھوں کے کلر چینج ہیں، اور یہ ساری انوائرمنٹ کے حساب سے اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور اڈاپٹیبل بنایا، وہ اڈاپٹ کر جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسرے کسی جاندار میں ایسا نہیں ہے، انسانوں کو جو اس بات میں ذکر میں پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، اندر کی چیزوں پہ آپ کبھی غور تو کیجئے گا، یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے، خالی اسی کو دیکھ لیں، تو یہ کیا کسی کے بنانے کے بغیر خود بخود بن سکتی ہیں یہ چیزیں؟ جو ہماری امیون سسٹم ہمیں کسی بھی ایکسپوجر سے، کسی ڈیزیز سے، کسی بیماری، کوئی باہر کوئی وائرل چیز آئے تو اس سے کیسے وہ اپنے آپ کو
وہ پریپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ خود ایک معجزوں والی بات ہے۔ اور پھر ہمارا یہ نظام کہ کیسے ہماری خوراک جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے آگے جا کے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، کیسے وہ بلڈ کا پارٹ بنتی ہے، اور بلڈ میں سے بلڈ پورے جسم کے ایک ایک حصے میں جاتی ہے شریان، تو وہ اس حصے تک وہ اس کو کیری کر کے ان وٹامنس کو یا ان پروٹین کو یا جو جو بھی وہ چیزیں اس کو چاہیے ہمارے جسم کو، یا انرجی کی پیکٹس چاہیے یا جو بھی ہے، تو وہ سارے اس بلڈ کے تھرو کیری ہوتے ہیں اور جسم کے ایک 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 پورے تک جا کے پہنچتے ہیں۔ یہ خود اٹ سیلف معجزے ہیں، کبھی ان پہ ذرا ریسرچ کریے گا، پڑھیے گا، غور تو کیجیے گا۔ اور یہ جو ہمارا یہ جو مسلز کا سسٹم ہے، جو برین سے آپ کے سگنل لے کے ڈائریکٹ ایک ایک چیز کو آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ آپ کی ہلتی ہیں، اور یہ میں بول رہا ہوں، یہ یہ ساری میری اور یہ پورا ایک جو برین کا ہمارا سسٹم ہے، یہ جو پھر یہ دل اور یہ جو دوسرے آرگنز ہیں، تو یہ سارے ایک ایک اٹ سیلف معجزہ ہے اپنے آپ میں۔ تو یہ دیکھ، اس پہ ہی اگر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے سوچ سمجھ کے بنایا، وہ اسی کا اسی بات اس آیت میں، اسی بات کا جو میں اتنی ڈیٹیل سے بتائی ہے، ایک اتنی سی آیت میں اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، صورت میں پیدا کیا ہے، مینز اس کا سٹرکچر، اس کی چیزیں جو ہیں وہ بہترین ہے۔ آیت نمبر 5۔ اچھا، پچھلی آیت میں کیا ہے کہ بہترین صورت میں پیدا کی ہے، اب دیکھیں آیت نمبر 5، بالکل اس کا کنٹراسٹ، کہ پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ تو یہ نیچوں سے نیچا کیا کرنا ہے کہ بنایا تو اسے بہترین صورت میں، سارے جانداروں سے وہ بہترین بنایا اس کو، لیکن وہی انسان جب گرنے پہ آتا ہے تو وہ نیچوں سے نیچا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ بھی اسے کہتا ہے جب وہ ہر حال میں اس کی طرف، اس کام کی طرف مائل ہو جاتا ہے نیچا گرنے کی، تو پھر اللہ بھی اسے نیچوں سے نیچا کر دیتا ہے۔ وہ جس برائی کی طرف جانا چاہے تو وہ جب ہر لحاظ سے اس میں انوالو ہو جائے اور اس کا واپسی کا کوئی رستہ رہے نا، تو پھر اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی مثالیں آپ کے ارد گرد ہیں، لیکن اس سے پہلے اور بھی اس پہ جو اوپینین ہے اس آیت پہ، وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل بڑھاپے کی، مطلب ایک انسان کو بنایا پھر وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا، تو وہ تو آلریڈی سارے ہی پہنچتے ہیں، اور وہ بچپن میں بھی تو ایک سارٹ آف نیچا ہی ہوتا ہے، یا اگر مطلب کیونکہ جوانی سے ہی نیچا ہونا ہے نا، بڑھاپے سے، بچپن سے تو نیچا نہیں ہونا۔ تو بہرحال وہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ پھر برے کام کریں تو ان کو دوزخ کے نیچے، نیچے سے نیچے پھینک دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ یہی ہے کہ نیچوں سے نیچا مینز کہ وہ اگر جب نیچے انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی اس کو ان دوسرے جانوروں سے بھی نیچا وہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں، فار ایگزامپل یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطینیوں بیچاروں ہمارے بھائیوں کے ساتھ، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جنگل میں کوئی جو درندے ہیں نا، اس طرح کے بھی کام وہ نہیں کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ انسانوں کی یہ جو آیت کی ایگزیکٹلی وہ ایگزامپل ہے کہ جو انسان نیچے سے نیچا جانوروں، درندوں سے بھی نیچا ہوتا ہے نا، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ سب نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ لیکن چلیں، بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو، لیکن یہاں تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن پھر بھی انسان فارن آرگومنٹ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہیں، فلاں ہیں، فلوں ہیں، جو بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے ملک میں، پاکستان میں، جو انسانی حقوق کے کس لیول پہ کیا کیا ہوا ہے، تو وہ جنگل کا قانون نہیں پاکستان میں بھی چل رہا، پاکستان میں انسانوں کا قانون چلتا ہے۔ یہاں بہت سارے اور بھی دوسرے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں،
جو آپ کا سب سے بڑا اسلام کا چیمپئن سعودی عربیہ ہی ہے نا، تو سعودی عربیہ جو یمنیوں کے، کیا وہ یمنی مسلمان نہیں ہیں؟ انسان تو ہیں ہی ہیں، انسان کے علاوہ کیا وہ انسان سے بھی بڑھ کے وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان تو بھائی ہوتا ہے نا دوسرے کا، وہ بچوں کی خوراک سے وہ مر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو لیکن آپ اپنے ملک کی اگزامپل لے لینا، آپ کے ملک میں تو وہ تو چلو پھر کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، آپ کے ملک میں تو آپ کے اپنے لوگوں پہ، اپنے جو کہ آپ کے اپنے ہیں، جو اس ملک، جو اصل میں ملک وہ ہے جو عوام ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جانوروں سے زیادہ، تو اور جو کر رہے ہیں وہ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے کل کو اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ان کو کیا، ان کو نہیں پتا وہ قرآن، وہ بلکہ آپ کے تو حافظ صاحب ہیں، قرآن پاک کے حفظ کیا ہوا ہے، جو ایک صاحب ہیں، تو ان کو کیا آخرت کا نہیں پتا، یا اللہ کے ان احکامات کا نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے نا، مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کے گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں شروع سے باتیں یہ، تو ان کو وہ تو ان کو آخرت نہیں بھولی ہوئی کہ ہم نے کل کو جا کے جواب دینا ہے، ہم نے یہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ظلم اور زیادتی، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز آپ سائڈ پہ کر لیں، پولیٹیکل بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جو انسانی سطح پہ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، سیدھی کسی کے بچوں کو، کسی کے بیٹوں کو، جوان بچوں کو، جوان بیٹوں کو جو سیدھی گولیاں سروں پہ ماری گئی ہیں، اور پھر ان کو جیلوں میں رکھ کے، اور جو عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں، اور جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری جیلوں میں، وہ وہ کسی انسانی حقوق کے وہ ہے؟ تو وہ تو مسلمان ہیں اور اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں، تو یہ اگزامپلز ہیں آپ کے سامنے نیچوں سے نیچا کرنے والے۔ آیت نمبر 6، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو دیکھیں، بات وہی قسم اٹھا کے انسان کے بارے میں بتایا، اور ٹاپک وہی ہے کہ جس نے نیک عمل کیے اس کے لیے اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اس دنیا میں تو ہر چیز پانی ہے نا، یہاں پہ تو کبھی اتار ہے، کبھی کبھی چڑھائی ہے، کبھی اتار ہے، اتار چڑھاؤ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن وہاں کچھ ختم نہیں ہوگا کچھ بھی۔ آیت نمبر 7، پس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی؟ تو یہ دیکھیں، جو یہ نیچے سے نیچے گر رہے ہیں، جو میں نے پہلے بھی اگزامپل پاکستان میں ہی دی، یہ مسلمان ہی ہے نا، اور مسلمان بھی چھوڑیں، آپ اپنے اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں یہ، تو ان کے لیے یہ کویسچن ہے، پس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ وہ جٹلا ہی رہے ہیں نا، ویسے نہ جٹلائیں، ویسے وہ مانتے رہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، کہتے رہیں، لیکن پریکٹیکلی تو کوئی نہیں نہ کر رہا۔ یا آپ کے سعودی بھائی ہیں جو یمنیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈفرینسز ہیں تو بات چیت کر کے ان کے ساتھ وہ کیا جا سکتا ہے، یا تھوڑا بہت برداشت بھی کیا جا سکتا ہے، وہ تو ایک غریب سا ملک ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی بھی ہے تو وہ تحمل دکھانا چاہیے بڑے بھائی کی طرح، لیکن ان کو تو مارا جا رہا ہے، اوپر سے باہر والے آ کے مارتے ہیں، ادھر سے آپ مارتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ آیت نمبر 8، کیا اللہ تعالی حاکموں کا حاکم نہیں ہے کہ تمہیں روزے جزا کو جٹلاتے ہو تو تمہیں یہ پتا نہیں کہ وہ حاکموں کا حاکم تو وہ ہے؟ تم آج حاکم بنے ہوئے ہو، آج تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، تو تم اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو بیٹھ کے، تم جھوٹے کو سچا کہو اور سچے کو جھوٹا کہو اور لوگ اس کو مانیں، تم کہو کہ حق وہ ہے، لا وہ ہے، قانون وہ ہے جو میں کہوں گا، تم حاکم بنے ہوئے نا، تو یہ کیا وہ آیات یہ پڑھتے نہیں ہیں؟ پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، پر بھلائی ہوئی ہیں، ان کو یاد نہیں ہے یہ کہ حاکموں کا حاکم تو اللہ ہے، جس نے پوچھنا ہے، جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن پیش ہونا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، 8 ٹوٹل
اس کی آیات ہیں، آپ پڑھیے گا، ساتھ میں عربی بھی پڑھیے گا اور غور و فکر کریے گا۔ صرف مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کریں، سمجھیں اللہ پاک ہمیں کیا احکامات فرما رہے ہیں، ان پہ غور و فکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔